تو جہنم کی بہت کی تدبیر اس کے بعد آتا ہے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہاں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے۔ جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں پہنچائے تمہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اس کے جزا و سزا، اس کے عدل کا انکار کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، اس کا تسویہ کیا، اس میں عدل پیدا کیا، توازن پیدا کیا، پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا۔ کسی کی ناک بڑی بنا دی، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی، جو چاہا اس نے کیا۔ آپ نے اپنے فیچرز خود تو چوز نہیں کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کأنک خلقت کما تشاء، اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شے تھی، وہ ایک اعجازی صورت ہے۔ ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا، ان کا چوائس کوئی نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہ جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوئی، کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے؟ خام خواہ کو دو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کائے کے لیے؟ اگر جزا نہیں، سزا نہیں، پکڑ نہیں، محاسبہ نہیں، کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کاہے کے لیے کیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ چیز اللہ نے پھر کاہے کے لیے کی ہے؟ یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، یہ تو عبث ہے، کار عبث، اور اللہ تعالیٰ کوئی کار عبث بیکار نہیں کرتا۔ تو نتائج نکلیں گے۔ نتائج کیا ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو، جزا و سزا کے فیصلے کا دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ پتہ ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ دن جانتے ہو، وہ دن وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورۃ المطففین، یہ اصل میں 4 سورتوں کا یہ گروپ ہے، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر یہ مطففین، اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو، کم تولنا، کم ماپنا، کتنا فرق ڈال لے گا آدمی؟ 2 تولہ، 4 تولہ، ایک سیر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں۔ مطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، 2 میں کی تیسری سوال کیا ہوگا؟
یہ چھوٹی سی چیز ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ، یہ ہاتھ کی یہ حرکت بتا رہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ انہیں بعد سے بعد الموت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فاجروں، فاسقوں، گناہگاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے، اعمال نامہ، کافروں کا اعمال نامہ سجین میں، اہل ایمان کا اعمال نامہ علیین میں۔ بہرحال میں اس معاملے میں نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے، تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے۔ اصل میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اعمال کے اس پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں۔ وہی روح ہے، اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیپ کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے۔ یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات، ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ روح انسانی پر ثبت شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی جو ارواح کے ساتھ وہ جانیں ہوگی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں، وہ سجین میں ہو گئے۔ سجن کہتے ہیں جیل خانہ، تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، جہاں بڑے پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں، تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے، اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات ثبت ہیں۔ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین، کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب بلی کو وہ غائب تو نہیں کر سکتا، بھگا نہیں سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا، اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں، اپنی جو حرام خوریاں ہیں، اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں، وہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے، جو کرتوت کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، دل پر زنگ آ گیا ہے۔ اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا، کیسے جگمگائے؟ شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے، اس کے اندر تو چمک ہے ہی نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی، گلوب تھا، یا جیسے لالٹین کی کوئی چمنی ہوتی تھی، اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی، اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی، دھواں آ گیا ہے، نہ باہر سے کچھ آئے گی۔ تو روح جو ہے وہ اندر ہے، لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے، قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے۔ کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہم ہماری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جگمگا اٹھتی ہے، تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، یاد رکھو مرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ قرآن یاد کراتا رہے گا، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی۔ کلا بل ران علی قلوبہم